अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक हैं। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खौला में। आज का हमारा टॉपिक नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला एक आम आदमी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने आम आदमी से प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल की। इनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी है। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपकी शख्सियत बदल जाएगी, आपको एक मोटिवेशन हासिल होगी। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हिस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। आइए इनके बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला 1980 को इनकी पैदाइश हुई और 2013 में इनकी डेथ हुई। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। आम आदमी की बात करते थे, उनके राइट्स की बात करते थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इन्होंने पहले ब्लैक प्रेसिडेंट का खिताब हासिल किया। इससे पहले जो है यूएसए के जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो हैं प्रेसिडेंट बना करते थे लोग, लेकिन इन्होंने अपनी मिसाल कायम की। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हिस्ट्री में। राइटर ऑफ साउथ अफ्रीका, ये राइटर भी थे, प्रेसिडेंट तो ये बने, लेकिन ये अच्छी राइटिंग्स करते थे, अपनी राइटिंग से लिहाज से जाने जाते थे। ये अपार्थाइड थे। अब सवाल ये आएगा कि अपार्थाइड क्या होता है, तो इसका आंसर जो है आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अपार्थाइड इट इज़ अ पॉलिसी that governed relations between South Africa's minority and non-white majority and sanctioned racial segregation and political and economic discriminations against non-whites। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के दरमियान होती है। इसमें ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी है, जैसे कि ब्लैक्स थे, इनके साथ जो है रेसिस की बुनियाद पर जो है तफरकाबाजी की जाती थी। तो नेल्सन मंडेला जैसे अपार्थाइड ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि नॉन वाइट्स जो हैं, जो ब्लैक नॉन वाइट्स कहलाते हैं, वाइट्स को इनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। ये गलत चीज़ है। वाइट्स और नॉन वाइट्स के एक जैसे हकूक़ हैं, बट नॉन वाइट्स के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। नेल्सन मंडेला को यह बात हरगिज़ कबूल नहीं थी। इन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, राइटिंग्स की और इतनी स्ट्रगल की कि ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट का खिताब इन्होंने हासिल किया। बेस्ट नॉन, ये किस वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इनकी सबसे पहले जो इन्होंने सर्विंग की 27 साल इन प्रिजन, जेल में, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इन सब तफरकाबाजियों के ख़िलाफ़, इन डिस्क्रिमिनेशंस के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई। 27 साल इनको कैद में रखा गया और ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल है जो इन्होंने की अपने लोगों के लिए बात। आइए इनके बारे में और भी अहम बातें जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेल्सन मंडेला। इनका जो फुल बॉर्न है 18 जुलाई 1918 में हुआ। 1940 में एक्सपेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसका जो नेम था वो फोर्ट हेयर था। इनको फोर्ट हेयर से 1940 में एक्सपेल्ड कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी येलो कलर में। अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लैक एज स्टूडेंट स्ट्राइक। ये एक इंस्टीट्यूशन था जो स्टूडेंट स्ट्राइक के लिए, स्पेशली ब्लैक पीपल के लिए खोला गया था। इनको 1940 में से इसमें से निकाल दिया गया। He joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस in 1942। 1942 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। साउथ अफ्रीका की मेन कैंपेन थी फॉर ब्लैक इक्वलिटी, ब्लैक पीपल की इक्वलिटी के लिए, यानी कि
کو بھی وہی رائٹس دیے جائیں جو وائٹ پیپل کو دیے جاتے ہیں. اس کے لیے یہ کمپین چلائی گئی تھی. Incident in his life. At a time when many African colonies have become independent, Mandela is on trial for sabotage democratic South Africa. In year April 20, 1964, he raised the voice for South African people. Mandela and 6 others are sentenced to life imprisonment and sent to notorious Robben Island. Mandela اور ان کے کچھ ساتھیوں کو پوری لائف کے لیے ان کو قید میں ڈالا گیا نٹوریس روبن آئسلینڈ پلیس نامی جگہ پہ. ان کی 10 اچیومنٹس جو ایک عام آدمی کے لیے امپاسبل ہیں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں ہسٹری میں واضح طور پہ لکھی گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. فرسٹ، بلیک پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. انہوں نے آنر حاصل کیا کہ یہ پہلی دفعہ بلیک پریزیڈنٹ بنے ساؤتھ افریقہ کے. سیکنڈ، نوبل پیس پرائز ایوارڈ. ان کو امن کا ایوارڈ ملا. تھرڈ، نیلسن منڈیلا کے 2 اسٹیچوز بنائے گئے. فورتھ، اسٹریٹس اینڈ بریجز نیمڈ ان ہز آنر. ان کے نام پر سڑکیں اور بریجز بھی تعمیر کیے گئے. 5. postage stamps. 6. the Nelson Mandela Stadium, the Nelson Mandela Museum. ان کے نام پہ اسٹیڈیم اور میوزیم بھی بنائے گئے. the Nelson Mandela Children Fund. ایسی شخصیت ہیں جن کے نام پہ فنڈز بھی بنائے گئے. the Nelson Mandela Foundation. 10. the important the Nelson Mandela Day. ان کے نام پر پبلک ڈے بنایا جاتا ہے جس کا نیم ہے نیلسن منڈیلا ڈے. 6 principles made him a strategic leader. وہ کون سے 6 امپورٹنٹ اصول ہیں جن کی بنا پر ان کو اسٹریٹجک لیڈر کہا جاتا ہے. فرسٹ، لرن. سیکنڈ، ڈیسیژن. ان کے ڈیسیژن اینڈ ول پاور. تھرڈ، چیلنجڈ. he challenged everything. he challenged whites. he challenged the system. he challenged the policies. he changed the system. He make a decision to change all the world. Anticipated. And 6 is aligned. The amazing 6 principles in front of you all people. What are the 5 effective leadership qualities in him? وہ کون سی 5 effective leadership qualities ہیں جس کی بنا پر ان کو پریزیڈنٹ کا خطاب بھی حاصل ہوا. یہ ایسی یونیک کوالٹیز ہیں جو عام بندے میں اکثر نہیں پائی جاتی. سینس آف ہیومر. ان کا جو طنز و مذاق کا جو سینس ہے وہ بہت ہی اچھا تھا. فارگیونیس. یہ معاف کر دیا کرتے تھے. سیلف اویئرنیس. ان کو ذات کے حوالے سے بہت زیادہ آگہی تھی. ڈاجڈنیس. ہیومینٹی. ان میں انسانیت جو ہے بہت لیول کی تھی، یعنی کہ ایک عام انسان نہیں تھے، یہ لوگوں کے لیے سوچتے تھے. ایسی شخصیت جو اپنے آپ کو دوسروں پہ قربان کر دے، ایسی شخصیت ہسٹری میں اپنا نام پیدا کرتی ہے. اور یہی شخصیت نیلسن منڈیلا ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان کے کاموں کے حوالے سے ان کو پہچانتے ہیں. ایسا ہی میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. نیلسن منڈیلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ وقت یہ جیل میں رہے. بالآخر ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے تو اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ شہر گھومنے گئے اور وہیں رستے میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے. وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا کھانا کھانے کا انتظار کر رہا تھا. نیلسن منڈیلا نے اپنی سیکیورٹی آفیسر سے کہا اس شخص سے کہیں اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آ جائے اور یہیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے. وہ شخص آ گیا. کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. کھانا ختم کر کے وہ چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سیکیورٹی آفیسر بولا یہ شخص بیمار تھا کیا؟ کیونکہ اس کے تو ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، حالت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. نیلسن منڈیلا نے جواب دیا نہیں، یہ بیمار نہیں تھا، یہ شخص ڈرا ہوا تھا. اس کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ آپ سب لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کیا وجہ تھی. نیلسن منڈیلا نے کہا اس کو ڈر تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ میرے ساتھ جیل میں کرنے کا عادی تھا. نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ میں جس جیل میں قید تھا
یہ وہاں گارڈ تھا، یہ مجھ پر شدید تشدد کیا کرتا تھا، جب میں نڈھال ہو کر پانی مانگتا تو یہ میرے سر پر پیشاب کیا کرتا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے کہ میں صدر ہوں، اسے لگا میں اس سے انتقام لوں گا، لیکن انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کی بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور صلح رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخی سچ ان الفاظ میں بیان کیا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو گائز، یہی 5 افیکٹو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے نیلسن منڈیلا نے پریزیڈنٹ ہونے کا آنر حاصل کیا۔ فارگیونیس، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت کیا ہے، معاف کر دینا کیا ہے۔ تو یہی وہ اگزامپل ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ In my country, we go to prison first and then become president. نیلسن منڈیلا کی کنٹری میں بہت زیادہ سختیاں ان کو پیش آئیں کیونکہ وہ وائٹس سے مقابلہ تھا، وائٹ پاورفل تھے، بٹ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ انہوں نے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ انہوں نے وقت جیل میں گزارا، بٹ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے، اسٹریٹجک پلانز کی وجہ سے اینڈ ہمت کی وجہ سے انہوں نے ہار نہ مانی اور پریزیڈنٹ کی کرسی حاصل کی اور اپنے بلیک پیپل کے لیے بات کی۔ آگے ہو کے وہ لوگ جو بات نہیں کر سکتے تھے، اپنی بات انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ ایکوالٹی کی جنگ تھی یہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ کامنٹ کیجئے۔ آپ کے کامنٹس اور لائکس ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں۔ تو جی گائز، ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔